بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات انسانوں کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ دعا کر کر کے ہم تھک گئے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے اور وہ ایسے وساوس دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ حدود بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کہ جب بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا دعا کے بارے میں، اور اس کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ابتداءً میں آپ کو یہ بات کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ قبولیت کے جو ہیں وہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ بذات خود ایک عبادت ہے، کہ آپ جب بھی کوئی مانگیں گے تو آلریڈی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، چاہے آپ دنیا مانگیں کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے کوئی نوکری دے دے، اس طرح دنیا کی بھی کوئی چیز آپ مانگیں گے تو وہ آپ کا اجر سے ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ اس کی قبولیت کا معنی بن جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ تعلق اور زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور تعلق جب گہرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ جب دھیان نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تقوی پھر آ جاتا ہے۔ جب انسان تقوی کی طرف جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو پھر اس کی دعا آلریڈی کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اب اس کا ایک اور جو وسوسہ یا جو خیال شیطان لاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دعا تو کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، لیکن انسان کو کیا پتہ ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے مہلک ہے یا فائدہ مند ہے۔ تو بعض اوقات جو مانگی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ آئندہ جو آنے والا لمحہ ہے وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا۔ لہٰذا اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی دعا سے آنے والی کوئی آفت یا کوئی مصیبت ہوتی ہے، وہ اللہ پاک اسے ٹال دیتے ہیں۔ تو اب دعا کی قبولیت کے یہ معنی آپ کے سامنے بتا دیے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور اگر نہ قبول ہوئی تو بار بار مانگنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کی دعا سے آنے والے جو خطرات یا جو مصائب ہیں یا جو آفتیں ہیں، یا اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ بات بالکل بھی نہیں سوچنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر نہ بھی اس وقت قبول ہو تو پھر آپ کے آنے والے وقت میں جو کوئی آفت وغیرہ ہے یا مہلک چیز ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثال تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آپ پر ضد لگائی ہوئی ہے، مانگتا ہے کہ مجھے چھری دے دیں، یا اس طرح کوئی کینچی وغیرہ، یا کوئی مطلب ایسی چیز جو اس بچے کے ناسمجھی میں اس کو نقصان پہنچائے، اور بچے کو تو سمجھ نہیں ہوتی، اور جب آپ اسے اس کی ضد پورا کرنے کے لیے اسے دے دیں گے تو کیا خیال ہے؟ وہ اپنا کوئی نقصان نہیں کرے گا؟ لہٰذا یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی جو آنے والے وقت ہوتا ہے اس کی بہتری اور اس کی حفاظت کے لیے ان دعاؤں کی وجہ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔